नमाज जुमा का बयान। जानना चाहिए कि नमाज जुमा फर्ज ऐन है जो किताब व सुन्नत और इज्तिमा तीनों से साबित है। इसको जुमा इसलिए कहते हैं कि इसमें लोग जमा होते हैं, यानी ये मुबारक दिन शहर के तमाम मुसलमानों को जमा करता और उनको दरसे अखुवत और इत्तेहाद देता है। नमाज बाजमात महल्ला के मुसलमानों का निज़ाम इज्तिमा है और जुमा अहले शहर के लिए कुरान पाक से इसका सबूत इस आयात मुबारक से होता है। अल कुरान, ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो जिक्र इलाही यानी नमाज की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। नीज अबू दाऊद और हाकम ने अपनी मुस्तदरक में रवायत किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा हर मुस्लिम पर वाजिब है सवाए इन चार के, गुलाम, औरत, लड़का, नाबालग और मरीज। जुमा की फजीलत हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा की रात व दिन की 24 घड़ियां हैं, इनमें से कोई घड़ी भी ऐसी नहीं जिसमें अल्लाह ताला 6 लाख गुनाहगारों को अजाब दोज़ख से आज़ाद ना करते हों। अबू मूसा अशारी से मरवी है कि जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा की रात को अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को बख्श देता है। हदीस औस बिन उवैस में आया है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमला अयाम में बेहतरीन यौम जुमा है। एक और हदीस में आया है कि सैयदुल अयाम यौम जुमा है। इस रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी रोज बहश्त में दाखिल हुए, इसी रोज जमीन पर आए, इसी रोज क़यामत बर्पा होगी। इमाम अहमद रहमतुल्लाह से एक रवायत यूं आई है कि जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, लोगो क्या मैं तुम्हें वो 3 खुशखबरियां ना दूं जिनकी बुशारत मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम दे गए हैं। हाज़रीन ने अर्ज किया, जरूर। फरमाया, एक बात हो, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझसे ये कह गए हैं कि अल्लाह ताला हर जुमा की रात को 70,000 गुनाहगार दोज़ख से आज़ाद करते हैं। दूसरी ये कि हर जुमा की शब को 99 मरतबा बारी ताला मेरी उम्मत पर नजरे रहमत फरमाते हैं। और ये जाहिर बात है कि जिस खुश नसीब पर हजरत हक जल्ला शाना की नजरे रहमत पड़ जाए वो अजाब इलाही में मुब्तला नहीं हो सकता। हजरत अली करमुल्ला वाजहो फरमाते हैं कि जब जुमा की रात होती तो जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी जिस रात को लोग दोज़ख से आज़ाद किए जाते हैं और मग़फ़िरत हासिल करते हैं, वो निहायत ही मुबारक रात है। उस रात में भलाई करने वालों के लिए खुशी हो और बुराई करने वालों के लिए हलाकत व खराबी हो। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, जुमा की नमाज पर मदवामत करो क्योंकि वो गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे तुम्हारा एक गुलाम अपने घर से खाक मट्टी झाड़ता है। ए उमर, जो बंदा नमाज जुमा के लिए नहा धोकर और पाक व साफ होकर घर से निकलता है, हर पत्थर और ढेला उसकी गवाही देता है और हर कंकर और पत्थर उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसकी दुनियावी और उखरवी हाजात को पूरा करता है। उमर, अल्लाह ताला जुमा के दिन अपने फरिश्तों को दुनिया में भेजता है, वो यहाँ आकर अजान होने तक चलते फिरते हैं। जब अजान होती है तो वो फरिश्ते मस्जिदों के दरवाजों पर आकर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं अजान से पहले कौन कौन लोग मस्जिद में आते हैं। जब वो नमाजियों को
رکوع و سجود میں دیکھتے ہیں تو یوں دعا مانگتے ہیں، الہی ان بندوں کے گناہ سے درگزر کر اور ان کی نماز قبول فرما۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ جب امام ممبر پر خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خطبہ سنتے ہیں اور سننے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن یا شب میں مرنے والے خوش قسمت مسلمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کا کوئی شخص جمعہ کے دن یا شب کو مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیں گے، صغیرہ گناہ کبیرہ نہیں۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن یا شب میں مرے گا وہ قیامت کے دن عذاب الہی سے امن میں رہے گا اور اس پر شہیدوں کی سی مہر لگائی جائے گی۔ رواہ بانی رحمت اللہ کہتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن یا رات کو مر جائے اس پر نماز پڑھنا اور اس کے دفن میں شریک ہونا تاکیدی استحباب میں ہے، پس وہ مسلمان بڑے خوش قسمت ہیں جن کو جمعہ کے دن یا رات میں موت آئے۔ مگر یاد رہے جو شخص کفریہ و شرکیہ عقائد رکھتا ہو اور نماز و روزہ وغیرہ عبادات اسلامی کا پابند نہ ہو، بد اخلاق ہو، معاملات میں اچھا نہ ہو، حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرتا ہو اور بدکار و عاصیاں شعار ہو، اس کے لیے سب دن برابر ہیں۔ اس کے لیے جمعہ کے دن یا رات میں مرنا باعث اجر و ثواب نہیں۔ جمعہ کی اذان، جمعہ کے لیے ایک اذان کا ہونا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سے برابر چلا آ رہا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگوں کی زیادہ کثرت ہونے اور دور بیٹھنے والوں کو نماز قائم ہونے کی شناخت میں دشواری ہونے لگی تو آپ نے دوسری اذان کا حکم دے دیا اور اس وقت دوسری اذان شروع ہوئی۔ پہلی اذان کو سن کر خرید و فروخت اور دوسری دنیاوی کاروبار ترک کر کے حسب ارشاد الہی نماز کے لیے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ اس پہلی اذان کو سن کر کاروبار و دنیاوی مشغول رہنا مکروہ تحریمی ہے۔ عالمگیری ترک جمعہ کا عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا اور پھر دوسری دفعہ بھی اذان سن کر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کے دل کو منافق کا دل کر دیتا ہے۔ اگر کسی ایسی بستی کے ایک شخص نے جمعہ کی اذان سنی جس پر نماز جمعہ فرض نہ تھی اور سنی بھی ان لوگوں کے شہر سے جن پر لازم تھا تو تمام بستی والوں پر جمعہ کی نماز میں شریک ہونا واجب ہے۔ گویا اس وقت یہ بستی فنائے مصر کے حکم میں داخل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن، اس مہینہ اور سن میں تم پر جمعہ فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے جو شخص اسے خفیف اور ہلکی سی بات سمجھ کر ترک کرے گا تو اس کی نماز ہی کیا، اس کے روزے ہی کیا، اس کی زکوٰۃ ہی کیا اور اس کا حج ہی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پریشانیاں کبھی دور نہیں کریں گے، نہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ہاں جو شخص اس کے بعد توبہ کر کے مرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ایک دوسری جگہ فرمایا جس نے 3 جمعہ بلا عذر متواتر کر دیے اس نے اسلام کو اٹھا کر پسے پشت ڈال دیا۔ مسئلہ شہر میں جمعہ کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز پڑھنی جائز نہیں۔ ہاں جس پر جمعہ فرض ہی نہیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے ظہر پڑھ لے تو ان کی نماز ہو جائے گی، مگر جماعت نہ کریں کیونکہ
کہ جمعہ کے روز ظہر کی نماز کے واسطے جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ دارمختار مسئلہ جہاں پر جمعہ درست نہیں وہاں کے باشندے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف شہر والوں کو جماعت کے ساتھ جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھنی درست نہیں۔ دارمختار مسئلہ ایک شخص نے ظہر کی نماز جمعہ کی نماز سے پہلے اپنے گھر پڑھ لی اور پھر جمعہ کی نماز پڑھنے گھر سے نکلا تو اگر اس کو امام کے ساتھ جمعہ مل گیا تو ظہر کی فرضیت باطل ہو گئی۔ جمعہ کی نماز پڑھ لے خواہ معذور ہو یا غیر معذور، اور اگر اس کو جمعہ نہ ملا تو اگر امام اسی وقت فارغ ہوا جس وقت یہ گھر سے نکلا تھا تب تو بالا جمع ظہر کی فردیت باطل ہو گئی اور پہلی نماز نفل ہو گئی۔ السرنو ظہر کی نماز پڑھے۔ عالمگیری دارمختار مسئلہ اگر کوئی شخص نماز جمعہ میں تشہد میں امام کے ساتھ شریک ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو جمعہ کی نماز پوری کرنی چاہیے خواہ مسافر ہو یا مقیم، بلکہ اگر سجدہ سہو کی اتحیات میں بھی آ کر شریک ہوا تب بھی یہی حکم ہے۔ دارمختار مسئلہ اگر گاؤں والے جن پر جمعہ واجب نہیں جمعہ کے دن شہر میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں اور مقصود اصلی نماز جمعہ ہی ہو تو ان کو جمعہ کا ثواب مل جائے گا، اور اگر اصلی غرض کچھ اور ہے مثلاً سودا سلف لینے آئیں ضمناً نماز جمعہ بھی پڑھ لی تو جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ عالمگیری مسئلہ جمعہ کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور دونوں جہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کا پڑھنا مسنون ہے، ورنہ جو یاد ہو وہی پڑھ سکتا ہے۔